وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور الیاس کو دیکھو اور ان کو باندھ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ سب بولے کہ جب ہم نے الیاس کو دیکھا، ایک قسم کا خوف ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے پیدا ہوا اور ہم ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ بادشاہ نے اپنے لشکر میں سے 50 مضبوط بہادروں کو انتخاب کر کے کہا کہ جاؤ اور الیاس سے پہلے اظہار کرو کہ ہم لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، تاکہ وہ تمہارے نزدیک آئیں تو تم ان کو گرفتار کر لو اور میرے پاس لاؤ۔ وہ 50 اشخاص پہاڑ پر گئے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے اور بلند آواز سے ان کو پکارنے لگے کہ اے پیغمبر خدا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہم سے ملاقات کریں۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام جنگل میں تھے۔ ان کی آواز سن کر آپ کو لالچ ہوئی کہ شاید ایمان لائیں۔ دعا کی کہ پالنے والے، اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کے پاس جاؤں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو مجھ کو ان کے شر سے محفوظ رکھ اور ایک آگ بھیج جو ان کو جلا دے۔ ابھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ آگ ان پر نازل ہوئی جس نے ان سب کو جلا دیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس کو اور زیادہ غصہ آیا اور اپنی زوجہ کے کاتب کو، جو مومن تھا، طلب کیا اور ایک جماعت اس کے ساتھ کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الیاس پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، اور تم جاؤ اور ان کو راضی کر کے لاؤ تاکہ ہماری ہدایت کریں اور جو کچھ خدا کو پسند ہو ہم کو تعلیم دے۔ اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ بت پرستی ترک کر دیں۔ کاتب اس جماعت کو لے کر پہاڑ پر آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ندا کی۔ حضرت نے کاتب کی آواز پہچانی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اپنے برادر ایمانی کے پاس جائیں، سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں۔ الیاس علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اس کاتب نے بادشاہ کا سارا حال سنا دیا اور کہا کہ اگر میں چاہتا ہوں اور آپ نہیں چلتے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ خدا نے الیاس پر وحی فرمائی کہ جو کچھ بادشاہ نے تم کو پیغام بھیجا ہے سب مکر و فریب اور ہیلا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم پر قابو پائے اور قتل کر دے۔ اس مومن سے کہہ دو کہ بادشاہ سے خوف نہ کرے، میں اس کے فرزند کو موت بھیجتا ہوں۔ بادشاہ اس کے غم میں مبتلا ہو جائے گا اور مومن کو کوئی غضن نہ پہنچا سکے گا۔ وہ مومن واپس ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کے لڑکے کی حالت خراب ہو رہی تھی اور موت اس کا گلا پکڑ چکی تھی۔ بادشاہ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد جب بادشاہ کو غم فرزند سے کچھ فرصت ملی تو اس مومن سے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ اس نے جواب دیا کہ مجھے الیاس نہیں ملے تھے۔ الیاس علیہ السلام اس کے بعد پہاڑ سے نیچے آئے اور 1 سال تک حضرت یونس علیہ السلام بن متی کے مکان میں پوشیدہ رہے، اور جب حضرت یونس پیدا ہوئے تو وہ پھر پہاڑ پر چلے گئے اور اپنی جگہ پر مقیم ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ماں نے حضرت یونس علیہ السلام کا دودھ چھڑا دیا اور وہ فوت ہو گئے، تو ان کی ماں کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں پہاڑ پر گئیں۔ جستجو کے بعد الیاس سے ملاقات کی اور اپنے بیٹے کا قصد ان سے بیان کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو اس کی بارگاہ میں شفیع قرار دوں تاکہ وہ میرے بچے کو زندہ کرے۔ میں نے یونس علیہ السلام کو اسی حال میں چھپا رکھا ہے، نہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو دی اور نہ اس کو دفن کیا۔ الیاس نے پوچھا کہ تمہارے فرزند کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہا 7 دن۔ غرض حضرت الیاس علیہ السلام 7 روز کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پہنچے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں بہت مبالغہ کیا تو خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے یونس کو زندہ فرمایا۔ پھر الیاس اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی وہ اپنی قوم پر مبعوث ہوئے، اور جب حضرت الیاس خانہ یونس سے واپس گئے تو 7 سال کے بعد خدا نے ان کو وحی کی کہ مجھ سے جو چاہو مانگو میں عطا کروں گا۔